تو یہ اس وقت ظاہر ہے کہ اقلیتوں کی جو صورتحال وہاں پہ ہے، پھر جو پاکستان کا وفد ہائی لائٹ کر رہا ہے جو سکھ برادری کے ساتھ، ہندوستان کی سکھ برادری کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیا یہ جو اقلیتوں والا ایشو ہے، گو کہ ہمیں اپنے اندر بھی کچھ مسائل رہتے ہیں، لیکن جو وہاں پہ ہو رہا ہے اس کا کتنا امپیکٹ ہے؟ دنیا بات سمجھے گی پاکستان کی؟ دیکھیں، یہ جو ابھی آپ نے دکھایا بھی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب امریکہ کے اندر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، اور اس بات کے اندر ایک وزن تھا، بیکاز جتنی بھی بات کی جا رہی ہے دیٹ از آن دا بیسس آف دا پریویس ہسٹری۔ آپ بھارت کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ بھارت جو اپنے آپ کو سیکولر اسٹیٹ کلیم کرتا ہے کہ ہم ایک سیکولر اسٹیٹ ہیں، بٹ انفارچونیٹلی بھارت کے اندر جو موجودہ سرکار ہے، مودی سرکار، وہ فالو کر رہی ہے اس پالیسی کو، ٹو کر رہی ہے اس پالیسی کو جو کہ شیو سینا کی ہے، جو بجرنگ دل کی ہے، اور وہی پالیسی اور اسٹریٹجی جو ہے وہ ہندتوا کو پروموٹ کر رہی ہے۔ اب جب آپ ایک ہندتوا کو پروموٹ کر رہے ہیں تو آپ وہ جو سیکولر بھارت جس کی آپ بات کرتے ہیں وہ تو پھر ختم ہو گیا، وہ تو کمپرومائز ہو گیا۔ اب آپ یہ دیکھیں، جو گجرات کے اندر دنگے ہوئے، ان دنگوں کا مسلمان جینوسائیڈ ہوا۔ 1984 اب یہ جون کا مہینہ چلا، اور 6 جون پرسوں ہم سب نے سکھوں نے اس کی سولیڈیرٹی بھی کرنی ہے، اس دن کو کمیموریٹ بھی کرنا ہے۔ 6 جون سکھ کبھی بھی نہیں بھول سکتا 6 جون کو، کیونکہ آپ بھی اسی خانوادے سے ہیں، آپ بھی اسی خاندان سے۔ 6 جون کو اکال تخت صاحب پہ اور گولڈن ٹیمپل پہ اٹیک ہوا، اور آپ کو پتہ ہے گولڈن ٹیمپل کی سنگ بنیاد حضرت میاں میر صاحب نے اور گرو ارجن دیو جی مہاراج رکھی تھی، جو کہ آپس میں دونوں مذہبوں کو قریب لانے کی بات ہے۔ اسی طریقے سے 1984 میں پھر جو اٹیک ہوا، جو ہزاروں کی تعداد میں وہ جو یاترا کرنے آئے تھے، متھا ٹیکنے آئے تھے، ان کا سکھ جینوسائیڈ ہوا۔ پھر آگے آ جائے کشمیر۔ اسی طریقے سے بھارت کے اندر آج اگر ہم ہسٹری اٹھا کے دیکھتے ہیں اور جو ہمارے پاس نمبرز آتے ہیں تو یہ نمبرز پروو کرتے ہیں کہ نہ تو وہاں پہ سکھ محفوظ ہے، نہ وہاں پہ مسلمان محفوظ ہے۔ اور آج یہ دنیا بھر کی جو ہماری کرسچن کمیونٹی، ان کو یہ دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا کہ آج بھارت کے اندر بیٹھا ہوا کرسچن بھی کہتا ہے کہ آئی ایم ناٹ پروٹیکٹڈ۔ آج جو ہمارے وہاں پہ بیٹھے ہوئے کرسچن ننز ہیں، جو ان کے چرچز ہیں، ان کو بھی نہیں بخشا گیا اور وہاں پہ ان کو بھی ٹارگٹ کیا۔ پھر میں یہ سمجھتا ہوں بھارت اب کس منہ سے یہ بات کرتا ہے کہ ہم ایک سیکولر اسٹیٹ ہیں اور بھارت کے اندر اقلیتیں محفوظ ہیں۔ چیلنجز ہمارے پاس بھی ہیں، لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے۔ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر بسنے والے تمام پاکستانی برابر کے شہری ہیں، اور پھر جب حالیہ کشیدگی ہوئی بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، اس میں جہاں پہ دونوں ممالک نے، پہلے بھارت نے کیا، پھر ریسیپروکل بیسس پہ پاکستان نے کیا، لیکن پاکستان نے کیا کہا؟ پاکستان نے کہا کہ ہم ریلیجیس فریڈم پہ بلیو رکھتے ہیں، اور ہمیں یہ اندازہ ہے اور احساس ہے کہ سکھوں کا مکہ اور مدینہ پاکستان کے اندر ہے، سو ہم کسی بھی سکھ کا ویزا کینسل نہیں کریں گے، وہ جب چاہے پاکستان تشریف نہ آئیں، اور پاکستان ان کے لیے ہمیشہ اپنے دروازے کھلے رکھے گا۔ لیکن وائس ورسا بھارت نے اپنے ہی شہریوں کو پاکستان آنے سے روک دیا۔ کرتارپور کوریڈور بند ہو گیا ادھر سے۔ سب سے پہلا پروگرام آپ نے کیا تھا، بھلے وہ اپنے اس پہ ورچوئل کیا تھا، آپ وہاں پہ نہیں آ سکی، جب کوریڈور کھلا تو اپنے پہلا پروگرام میں نے وہاں سے کچھ زوم کے آپ نے مجھے دیا تھا، کتنے لوگ خوش تھے۔ لیکن آج وہ کوریڈور بند ہے۔ آج پاکستان کی طرف سے دروازہ کھلا ہے، ہم ہمیشہ روزانہ انتظار کرتے کہ ہمارے سکھ یاتری آئیں گے، لیکن بھارت جس کی بسنے والوں نے، بھارتی شہریوں نے دعائیں مانگی، ارداسیں کی، بارڈر پہ کھڑے ہو کے، اور پاکستان نے دل بڑا کیا، کوریڈور کھولا، لیکن آج بھارت نے اس کوریڈور کو بند کر کے جو ریلیجیس فریڈم کی بات کرتے اس کو کمپرومائز کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں آج دنیا کو یہ سوچنا ہوگا کہ اگر بھارت اس وقت اس طرح کے اقدام اٹھا رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے بلاول صحیح بات کر رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک بات کی بلاول صاحب نے۔ بلاول صاحب نے خاص کر جو انہوں نے ہائی لائٹ کیا کینیڈا کا، یو ایس کا، اور پھر بہت سارے ایگزامپلز یورپ کے اندر ہے، یہ میں آپ یا پاکستانی میڈیا نہیں کہہ رہا، یہ تو کینیڈین پرائم منسٹر نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہا کہ جو کینیڈین شہری کو مارا گیا اس کے پیچھے ہاتھ بھارت کا۔ جی بالکل، ایون امریکہ کے اندر جو، یو ایس کے اندر جو ہوا اس کے اوپر بھارت کا نام آ رہا ہے۔ یورپ کے اندر بہت سارے ایونٹس ہوئے جن کا میں خود مجھے اندازہ ہے کیونکہ میں ایسی کمیونٹی کے ساتھ رابطے میں، اور تو اور پاکستان کے اندر آج بھی ثبوت کے طور پہ کلبھوشن آج بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ کلبھوشن نے یہاں پہ آ کے مانا ہے کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کروا رہا ہے بھارت کا، بالکل ایسا ہی